میں ایک سوچ ہوں ذہنوں میں گھر بناؤں گا، میں ایک سوچ ہوں ذہنوں میں گھر بناؤں گا، میں ایک دور ہوں صدیوں پہ پھیل جاؤں گا۔ کہاں کہاں سے دباؤ گے کیسے روکو گے، کہاں کہاں سے دباؤ گے کیسے روکو گے، میں انقلاب ہوں سینوں سے پھوٹ آؤں گا۔ آپ سن رہے ہیں خاموشیوں کی آواز، سنیے ان کتابوں کے بولتے لفظ جنہیں آپ سے دور رکھنے کے لیے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں جن پر پابندی عائد ہے۔ نومبر 1968 کے دوسرے ہفتے میں اسماعیل باورچی کا روم اے کے باسیوں سے جھگڑا ہو گیا، چنانچہ اس نے جیل حکام سے کہہ کر اپنا تبادلہ دوبارہ عام جیل میں کروا لیا، اور ہم دونوں کے لیے ہمارے بقیہ ساتھیوں میں سے غلام یاسین کو کھانا پکانے کے احکامات ملے۔ میں ہوں صنم شہزادی اور آپ سن رہے ہیں سری نگر جیل سے فرار کی کہانی۔ اسی مہینے کے تیسرے ہفتے میں رمضان شروع ہو گیا۔ غلام یاسین افطاری اور سحری کے اوقات اور نمازوں کے وقت کوٹری نمبر 1 میں آنے لگا، جہاں میں اور میر احمد قید تھے۔ پہرے داروں نے ان غیر معمولی اوقات میں اس کی آمد پر رمضان اور ہمارے مذہبی نظریات کے پیش نظر کوئی اعتراض نہ کیا، چنانچہ ہم صبح کی نماز کوٹری نمبر 1 میں پڑھتے اور بعد ازاں قرآن مجید میں سے میں انہیں جہاد کے بارے میں آیات سناتا تاکہ ان کے حوصلے بلند رہے۔ پہلے مرحلے میں کوٹری نمبر 1 اور 2 کا سوراخ میرے سامنے مکمل ہوا تھا۔ دوسرے اور تیسرے مرحلے کا کام میر احمد نے تنہا اور مکمل تاریکی میں انجام دیا تھا۔ آخری رپورٹ کے مطابق وہ بیرونی دیوار کا شگاف مکمل کر چکا تھا، صرف بیرونی تہہ مصلحتاً چھوڑ دی گئی تھی تاکہ باوقت ضرورت اسے توڑا جائے اور ضرورت سے پہلے باہر سے کوئی شخص دیوار کو ٹوٹا ہوا نہ دیکھ سکے۔ بیرونی دیوار دوہری تھی۔ ایک رات میر احمد اس آخری کام کو انجام دینے گیا اور رینگتا ہوا واپس آیا تو اس کی سانس پھولی ہوئی تھی اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے افسردہ لہجے میں کہا، قدرت کو شاید ہماری آزادی منظور نہیں۔ جیل کی بیرونی دیوار میں ایک پتھر ایسا ہے جو بالکل نہیں ہلتا۔ اب کیا کریں؟ نہ اس سرنگ کو بند کر سکتے ہیں اور نہ اس سے فرار ہو سکتے ہیں۔ میں نے میر احمد کو تسلی دی اور سمجھایا کہ وہ پتھر کے دونوں اطراف پر کھدائی کا کام جاری رکھے۔ میر احمد کا خیال تھا کہ اس کام میں 3 سے 4 روز تک صرف ہوں گے۔ اگلے روز یعنی 8 اور 9 دسمبر کی درمیانی شب میر احمد معمول کے مطابق کام پر گیا اور بڑے پتھر کے ساتھ والے پتھر کو کھودنا شروع کیا۔ یہ پتھر نسبتاً چھوٹا تھا، اس کے ہلتے ہی وہ بڑا پتھر جو ہماری نقب میں رکاوٹ تھا 15 منٹ کے اندر اپنی جگہ سے ہٹا دیا گیا۔ میر احمد خوش واپس آیا۔ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس کے چہرے پر کس قدر مسرت کے آثار تھے۔ وہ اس قدر جوش میں آیا ہوا تھا کہ مجھ سے لپٹ گیا اور میرا ماتھا چوم لیا۔ 2 بجنے میں 15 منٹ باقی تھے۔ ہم نے 2 بجے کا انتظار کیا۔ نئے پہرے دار آئے اور اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ غلام یاسین کو کمرہ اے سے نکالا گیا اور وہ ہمارے پاس پہنچا تاکہ معمول کے مطابق سحری تیار کر سکے۔ اس نے انگیٹھی میں آگ جلائی، ہم نے دودھ گرم کر کے پیا۔ پھر غلام یاسین نے دروازے کے پاس جا کر سردی کی شکایت کرتے ہوئے دروازے کے کمبل کو اور پھیلا دیا۔ یہ سری نگر کی سردی تھی جسے آپ تصور میں لا سکتے ہیں۔ پہرے دار اپنی بڑی انگیٹھی کے گرد حسب معمول آگ تاپ رہے تھے اور ہماری طرف سے بالکل مطمئن نظر آتے تھے۔ ہم نے یاسین کو پروگرام سمجھایا۔ میر احمد سب سے پہلے سرنگ میں گھسا، پھر غلام یاسین اور بعد ازاں میں۔ اس کام میں صرف 15 منٹ لگے۔ ہمارے ساتھ کھانے پینے کی چیزوں میں 4 روٹیاں، مکھن کی 2 ٹکیاں، تھوڑی سی کھانڈ، 1 پاؤنڈ خشک دودھ، لپٹن ٹی کا 1 پیکٹ، تکیے کے غلاف میں بندھے ہوئے 1 درجن ابلے ہوئے انڈے اور سگریٹ کی 1 ڈبیا موجود تھی۔ میر احمد نے یہ سامان اٹھا رکھا تھا۔
یاسین کے پاس قرآن حکیم اور نظر بندی کے کاغذات اور سری نگر جیل میں میرے مقدمے کی مکمل فائل تھی اور میرے پاس 2 کمبل تھے۔ یہاں ایک لمحہ رک کر ہم نے ان ساتھیوں کے بارے میں سوچا جو ہمارے ساتھ نہیں آئے تھے۔ گزشتہ چند ہفتوں سے جب سے میں نے اندازے سے فرار کی تاریخ مقرر کی تھی، وہ پہلے متذبذب لہجے میں اور بعد ازاں کھلے بندوں یہ کہنے لگے کہ فرار بہت مشکل ہے اور اتنی شدید سردی میں برف پوش چوٹیوں اور وادیوں کو عبور کر کے آزاد کشمیر تک پہنچنا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ چنانچہ آخری مرتبہ ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مکمل طور پر انکار کر دیا۔ مجھے بہت افسوس ہوا کیونکہ منزل کے قریب پہنچ کر وہ پلٹ جانا چاہتے تھے، مگر میں ان سے بحث کرنا پسند نہ کرتا تھا۔ میں نے بار بار ان سے پوچھا وہ کیوں ہچکچا رہے ہیں۔ ان کا ایک ہی جواب تھا کہ یہ اقدام خود کشی سے کم نہیں اور ہم کسی طرح جیل سے نکلنے میں کامیاب ہو بھی گئے تو زندہ سلامت آزاد کشمیر تک نہ پہنچ سکیں گے۔ کشمیر ٹی وی کی فخریہ پیشکش سری نگر جیل سے فرار کی کہانی اگر آپ کو اچھی لگے تو برائے مہربانی سے آگے شیئر، ہمارے چینل JK کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔